جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چند دنوں کے وقفے کے بعد آج پھر بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تعارف تھوڑا سا ان کا ہر دفعہ کروانا پڑتا ہے، پھر بھی یہ MNA ہے PTI کے، جو لیٹسٹ ان کا تعارف ہے، اور ویسے یہ ISI کے کمانڈر رہے پنجاب میں، اور اینٹی کرپشن کو بھی پنجاب میں ہیڈ کیا، نیب میں بھی رہے، اور اب سیاست میں خان صاحب کے بڑے قریب اور PTI کے اہم رہنما، اور ان چند اور بڑے لوگوں میں جو بڑی مشکل سے جیت کے آئے۔ بریگیڈ صاحب، پہلے تو جو لیٹسٹ ایران کا معاملہ ہے، اب تو بڑا اچھا پاکستان کو اللہ نے عزت دی، اور ایک بہت بڑا کردار پاکستان ادا کرنے جا رہا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم بٹ صاحب، پہلے تو آپ کا مشکور ہوں، آپ گائے بگائے ہمارے پاس آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح تجزیہ اور انالیسس دیں۔ پہلے تو آج تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے، یہ جیت پاکستان کی ہے، یہ اللہ نے اعزاز اور تاریخی اعزاز پاکستان کو دیا ہے۔ اس کی بنیادی میں وجہ سمجھتا ہوں، یہ جو ملک ہے ریاست مدینہ کی طرح، یہ بھی ایک مذہب کے اوپر نام کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام بنا تھا، اور اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا پاکستان جو ہے ایک بابرکت ملک ہے، جس کی بنیاد کلمے پہ نام ہے، اللہ اور محمد کے نام پہ ہے، اور اس کی اللہ نے جغرافی پوزیشن ایسی کر دی ہوئی ہے کہ بڑی طاقتوں کا انٹرسٹ ہے، رشیا، چائنا، سب کا، اور امریکہ کا۔ اور دیکھیں نا، آج امریکہ چل کر آپ کے پاس آیا ہے، اور ان کا نائب صدر اتنا بڑی سپر طاقت، بلکہ واحد سپر طاقت ہے موجودہ، اور پھر چائنا بھی آپ کے ساتھ انٹیگریٹ رہا ہے اس معاملے میں۔ تو یہ اللہ نے بہت بڑی کامیابی دیتی ہے، اور اس کا کلیدی کردار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا، ایرانی قیادت جو ہے، ایرانی قوم جو ہے، وہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوئی، وہ ڈرے نہیں ہیں، وہ سپر پاور سے یا ان کے B-52 سے، بڑے بڑے جہازوں سے، B-57 سے ڈرے نہیں ہے۔ اس کی وجہ، ہمیشہ آپ نے جنگ جیتنی ہے تو کہتے ہیں لیڈر فائٹ فرام دا فرنٹ، لیڈر جو آگے لڑتا ہے وہ پہلے شہادت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی اگزامپل تو ہمارے پیارے رسول اللہ دے پیارے حبیب کے نواسے حضرت امام حسین نے دی تھی، کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت، نظر بھی آ رہا تھا کئی گنا طاقت دشمن تھا، لیکن شہادت دی، بلکہ پورے خاندان کی شہادت دی، اور وہاں اسلام کا جھنڈا، وہ فرعون یزید تو ختم ہو گیا، لیکن حسینیت آج بھی ہے، اور اس کے آج دیکھے پیروکار ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ حسینیت ابھی باقی ہے۔ اپنے دین، نانے کے دین کو بچایا تھا۔ وہ جو قوت دکھائی ہے ایران نے اور ان کی لیڈرشپ نے، اور پھر عوام یکجا ہوئی، جو پہلے اگر تھی، پہلے ساتھ میں کے بعد انہوں نے کوشش کی، عمران نے انہوں نے کوشش کی USA نے کہ ان کو ڈیوائیڈ کریں، لیکن وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوئے۔ اور وہ جب وہ قوم کٹھی ہو جائے، پھر دنیا کو کی طاقت دی، اور پھر جب مرنے کے لیے، شہادتوں کے لیے تیار ہو جائے، وہ شہادوں کے لیے تیار تھے، کہ انہوں نے لیڈر تھی۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائدین، اسپیشلی جو ہمارے سپہ سالار ہیں، چیئرمین ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب، ان کا بڑا ذاتی رول ہے، انتھک محنت ہے۔ اسحاق ڈار کا بڑا ڈپلومیسی ہے۔ یہ دو مین آدمی ہیں۔ نیچرلی پرائم منسٹر کا بھی ان کو سارے گائے بگائے آپ خبر رکھتے ہوں گے، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ اگر اس کے ساتھ میں آپ کے TV کے واسطے سے کہوں گا کہ یہ موقع ہے کہ ہم ملک میں بھی قانون، جب ہم باہر لوگوں کی صلح کرا رہے ہیں، باہر امن لا رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ جو ڈی میرٹ ہے، جو ہمارا عدالتوں کا حال ہوا ہے، جو ہمارے محکموں کا حال ہوا ہے، ہمیں قانون کی بالادستی، اللہ کے رسول اور اس کے حکم مانتے ہوئے، قرآن و سنت پہ کتابیں اپنے قانون بنا کے ہم اس ملک میں امن لائیں، انصاف کریں، کسی قیدی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، اب اس کا پتہ لگ جائے گا 2-4 دن میں کیا ہوتا ہے۔ اچھی کی امید ہے انشاءاللہ۔ تو اب نا اس پہ خان صاحب پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ خان صاحب
خان صاحب دیکھیں جی اس وقت جو ہے، اس وقت تو کیونکہ خان صاحب نے پرسوں ملے ہیں سلمان راجہ سلمان صفدر صاحب، انہوں نے آ کے پیغام دیا ہے کہ خان صاحب نے کہا جی بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہو جائیں، آپ جلسہ بھی کینسل کر دیں، منسوخ کر دیں اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں. جس طرح انہوں نے 7 مئی کو 2025 کو اندر سے پیغام بھیجا تھا کہ انڈیا نے حملہ کیا ہے تو آپ ان کا ساتھ دیں، ایگزیکٹلی اسی طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ گورنمنٹ کو اس وقت ضرورت ہے، آپ پنڈی کا جلسہ منسوخ کریں اور ان کا ساتھ دیں. اور یہی کل ہمارے اپوزیشن لیڈر نے پرسوں اسمبلی میں بدھ والے دن کہا ہے کہ وہ پاگل ہوگا جو اس کی مخالفت کرے یا خوش نہیں ہوگا. ہم اس معاہدے سے خوش ہیں، یہ پاکستان کی تاریخی ایک تاریخی اعزاز ہے، اس کے خوش ہیں. اور بالکل خان صاحب بھی انشاءاللہ، اور یہ بات ہوئی ہے ان سے کیونکہ میں اس اپوزیشن جو ہمارے پاس لابی میں آئے تھے، خواجہ آصف، اعظم تارڑ، اپنا دوسرا پرویز پیپل پارٹی کے پرویز صاحب، سارے 5-6 لوگ آئے تھے تو ہم بھی تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اسمبلی میں ہم نے اعلان کیا کہ جی ہم جلسہ ختم کر رہے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ جی ہم ہی خان صاحب کے لیے ریلیف دلائیں گے، ہم بھی بات کریں گے کہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہونی چاہیے اور خان صاحب کو انصاف ملنے چاہیے، ان کے مقدمے جلدی چلنے چاہیے. انہوں نے وعدہ کیا ہے تو ہم ان کے وعدے پہ دیکھتے ہیں، لیٹس سی وہ کس طرح اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب کے لیے بھی کوئی بہتری کا حل نکلے گا. باہر کب آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اسی 2-4 مہینے میں، نیکسٹ 2-3 منتھ میں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاصم منیر کو اور موجودہ حکومت کو اتنی بڑی کامیابی دی ہے، ان کو بھی ابھی ملک کے لیے، کیونکہ اگر پاکستان کو ٹائیگر بنانا ہے، آئندہ بھی پاکستان کو ایک میڈیٹر بنانا ہے، تو ان کو اپنی اکنامک پوزیشن اسٹرانگ کرنی پڑے گی. دفاعی تو ہم مضبوط ہیں، دفاعی اور مضبوط ہو جائے گی. جب تک اکنامک ہماری ٹھیک نہیں ہوگی، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، مانگے تانگے کے ریزرو کا ہم خاتمہ کر کے اصل ریزرو پہ نہیں آئیں گے، ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا. اور یہ موقع ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، دوسری بار کے ملک بھی آپ کے اوپر انویسٹ کریں گے. وہ انویسٹ اس وقت ہی کریں گے جب آپ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اور وہ ہوگی وہ خان صاحب. یہ روشنی اذیاں ہے کہ خان کا باہر آنا ملک کے لیے خوشی نہ لائے گا، اکنامک بہتر کرے گا اور عوام مطمئن ہوں گے تو ملک آگے جائے گا. تو کیسے یہ پھر معاملہ طے کیسے ہوں گے؟ ہوئیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ابھی آپ نے کبھی سوچا تھا ایران اور امریکہ کی کہ عاصم منیر صاحب رول ادا کریں گے؟ تو کیا نا. تو اللہ تعالیٰ کے، دیکھو میں نے آپ کو بتایا پہلے، میں نے شروع میں جو تمہید باندھی کہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور ایسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنی طاقت کسی چیز میں نہیں ہے. اور وہ خان بھی وہی پڑھتا ہے، حافظ ہمارے سپہ سالار حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، یہ بھی بابرکت سپہ سالار ہے، پاکستان بابرکت ہے. تو ابھی ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان حکمران کو، ان کو ریلیف دینا چاہیے قانونی. وہ خان نے دیکھے بھی کل انہوں نے اپنی بات نہیں کی، خان صاحب اپنی بات نہیں کرتے، خان صاحب ملک کی بات کرتے ہیں. وہ محب الوطن ہے اور اس نے ثابت کیا کرونا میں. اور پھر جب بھی پاکستان کے اوپر وقت آیا تو انہوں نے آگے ہو کر کہا ہے کہ جی والنٹیئر ہو کے بغیر کسی کنڈیشن اپنی ذات کو بھول جاؤ، ملک پہلے ہے، میں بعد میں ہوں. یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے. اسی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکمران جو ٹولہ ہے ان کو بھی ریلیف دینا چاہیے. ہم نے تو قدم بڑھایا ہے، ابھی ان کی باری ہے کہ حکومت قدم بڑھائے اور خان صاحب کو ریلیو کرے اور ملک میں سٹیبلٹی آئے، اکنامیکل سٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی. دفاع ماشاءاللہ آگے ہی ہمارا بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے ترقی کرے گا اور مزید کامیابیاں حاصل کرے گا. اچھا، پیپلز پارٹی کو تو بالکل ہی فارغ ہوا. آپ کا پچھلا انٹرویو بہت وائرل ہوا جس میں آپ نے بتایا کہ زرداری صاحب نے جیل جو کاٹی ہے یہ سارا ڈرامہ تھا، وہ کوٹھیوں میں رہتے رہے ہیں اور سب کچھ ان کے پاس تھا اور یہ ڈرامہ تھا سارا. تو وہ تو لوگوں نے سمجھ آگے ہی مان لیا. تو پھر پیپلز پارٹی تو لگتا ہے بالکل ہی فارغ ہے. دیکھیں جب میری بات سنیں، اس وقت پاکستان کو اکنامک اسٹرینتھ کی ضرورت ہے اور این ایف سی وارڈ مجھے یہ بتائیں کیا فیڈرل جو ہے وہ فائنینشلی کمزور اور صوبے عیاشیاں کرے؟ این ایف سی وارڈ دیکھیں یہ جو ہوا تھا ان کو باقی اگر وہ این ایف سی وارڈ لے رہے ہیں تو اس میں حصہ بھی تو ڈالے رہے، ڈیفینس میں ڈالیں، انٹرنیشنل افیئر میں ڈالیں. یہ تو نہیں کہ آپ پیسے لے کر ملک مضبوط ہے تو صوبے مضبوط ہے. میں یہ نہیں کہتا، میں عثمانیت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کا مقصد دیکھیں کیا ہم نے تعلیم کو بہتر کیا ہے؟
کیا اس ہماری جو ہم نے 18 امینڈمنٹ کر کے صوبوں کو آزادی دی اس میں کیا فائدہ ہوا؟ ہاں پیسے کا بڑا ضیاع ہوا ہے، وہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، وہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو 30 سٹی کہتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں پروجیکٹ بنے ہیں لاہور میں بیٹھ کر، آن گراؤنڈ جو ہے اربوں کے پروجیکٹ بنے ہیں، گجرات، سمبڑیال، سیالکوٹ، اور گجران جے پی سے سال سے وہ کھڑا ہوا ہے اور ابھی میرا سال نہیں لگے گا. اور وہاں کی مقامی قیادت کو کیا میں جو مقامی ایون ایڈمنسٹریشن اس کو شامل نہیں کیا، تو یہ پیسے کا ضیاع ہے. اس کو ہمیں روکنا ہوگا، پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. یہ صوبوں کو چھوڑ کر NFC وارڈ میں اگر زیادتی ہیں یا پیسہ ضائع ہو رہا ہے تو اس کا سدباب ضرور ہونا چاہیے. تھینک یو. جی 2-3 چیزیں بڑی کلیئر. برگیڈی صاحب نے پہلے تو آپ کی مرضی کی بات کہ خان صاحب کو اب ریلیف دور نہیں ہے، کیونکہ جتنا اپنا پاکستان کو اللہ نے اب یہ ایران کے معاملے میں عزت دی ہے، تو اب دل بڑا جیسے کیا انٹرنیشنلی ادھر بھی کرنا پڑے گا. اور اب جو پاکستان کے لیے چیز رہ گئی ہے کرنے کی وہ معاشی استحکام ہے، اور وہ سیاست سے جڑا ہے اور سیاست خان صاحب سے جڑی ہے، کیونکہ ووٹ ان کا ہے اور وہی اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں. اور یہ ان کو لگتا ہے کہ 2-3 مہینے میں یہ ہو جائے گا ریلیف. اور پھر آج انہوں نے انشاءاللہ ٹھوس بات بھی بتائی، یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس 3-4 بڑے نون لیگ کے آئے اور یہ پرامس کیا. اگر وہ عمل تھوڑا بھی ہو، چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے پیپلز پارٹی کا بھی کہا کہ وہ فارغ ہی ہے، اور جو یہ NFC ہے 28ویں ترمیم کا اشارہ دیا کہ وہ اب ہو جانی ہے. اور یہ جو موجیں لگی ہیں، جو پیسے ضائع ہوتے ہیں صوبوں میں، وہ اب شاید رک جائیں گے انشاءاللہ. جیسے جیسے آگے بات بڑھے گی ان سے ہم اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو.